جی آج ہمارے ساتھ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طالب علم، کیا نام ہے جناب آپ کا؟ محمد ہاشم شیراز۔ محمد ہاشم شیراز موجود ہیں، اور یہ کون سے سیمسٹر میں ہیں سر آپ؟ 7 سیمسٹر۔ 7 سیمسٹر میں۔ تو جناب آپ نے ہر قسم کا دنیا میں لیگل نالج آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں گے، لیکن آج آپ کو تھوڑا سا مختلف قسم کی چیز ہم دکھانے لگے۔ مختلف نہیں ہے، لیکن بس ہم اس سے چھوڑ چکے ہیں شاید، اور وہ ہے عربی گرامر۔ تو آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ جو عربی گرامر ہے جس کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں، تو اس کے کچھ ہمیں بنیادی خط و فال بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا سامعین کو، کہ ناظرین دیکھنے والے جو ہیں، کہ عربی لینگویج جس طرح ایک سمجھا جاتا ہے یا عربی گرامر کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، مشکل ہے، یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے انگلش گرامر کو سیکھ لیا ہے یا وہاں پہ وہ سکسیزفل رہے ہیں، ان کے لیے عربی گرامر بہت زیادہ آسان ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بچپن سے عربی پڑھتے آ رہے ہیں، عربی کے ساتھ ہماری آشنائی بہت پرانی ہے۔ اس میں اگر آج میں آپ کو سٹارٹنگ میں ایک ایسا پوائنٹ، ایک ایسا کلیہ بتاؤں کہ آپ کو عربی کے بہت زیادہ کلمات یا عبارات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، آپ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں، تو اس میں میجر میں آپ کو آج ضمائر بتاتا ہوں۔ ضمائر پروناؤن۔ عربی میں 2 طرح کے ضمائر ہوتے ہیں، ضمائر متصل یعنی جڑے ہوئے ضمائر، اور ضمائر منفصل۔ اگر ضمائر منفصل سے سٹارٹ کیا جائے تو یہ کسی بھی کلمے سے الگ آتے ہیں، کلمے کا وجود الگ ہوتا ہے، ضمیر الگ لگا ہوتا ہے۔ عربی میں ٹوٹل 14 ضمائر ہیں، اس میں ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن۔ اگر آپ کہیں بھی پڑھیں، لکھا ہو ہوا قاتل، ہوا صابر، یا لکھا ہو ہیا صابرۃ، ہیا قاتلۃ، تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ کہا جا رہا ہے وہ قاتل، وہ صابر انسان، وہ صبر کرنے والی خاتون، یا وہ صبر کرنے والا قتل کرنے والی خاتون۔ یہ جو میں نے آپ کو ضمائر بتائے ہیں، ان کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ اگر لکھنا چاہیں تو ان کو لکھ لیں۔ اس میں یہ ان کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے مذکر غائب کے ضمائر ہوتے ہیں، پھر مؤنث غائب، پھر مذکر حاضر کے ہوتے ہیں، پھر مؤنث حاضر کے، اور اس کے بعد متکلم کے 2 ضمائر، جس میں ایک واحد ہے اور دوسرا اثنان یا جمع ہے۔ اگر میں ان کے گنواؤں جو مذکر غائب ہیں تو وہ ہوا، ہما، ہم، یہ مذکر غائب کے ہو گئے، اور اب مؤنث غائب ہیا، ہما، ہننا، یہ 6 ضمائر آپ کر لیں۔ اس کے علاوہ اب بات آ جاتی ہے حاضر پہ، تو اس میں پہلے 3 مذکر کے انتا، انتما، انتم، اور اب حاضر مؤنث کے انتی، انتما، انتنا، اور اگر کیا جائے متکلم کا تو انا، نحن، یہ ضمیر ہے۔ اب اگر اس کے علاوہ اب اگر کیا جائے ضمیر متصل، تو وہ متصل جڑا ہوا، تو اس میں ضمیر جڑا ہوا آ جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کو کہیں کہ اس کی کتاب، تو یہ کہا جائے گا کتاب ہو۔ جی جناب، یہ ہاشم صاحب آپ کو عربی گرامر پر کتنا خوبصورت اور مدلل ٹیکنیکل لینگویج میں سمجھا رہے تھے۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم
باقی علوم تو ہم نے سیکھ لیے، لیکن ہم جو ہے جو ہمارے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو عربی گرامر کا آنا ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس میں سیکھنے میں تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، عربی گرامر کے اوپر ان کی گرپ ہے، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے ایک دفعہ موقع ملا مثنوی مولانا روم میں مجھے دلچسپی رہی۔ کسی زمانے میں لاہور کے ہاسٹلوں میں جگہ جگہ میں پڑھتا ہوتا تھا، لیکن فارسی میں پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، تو میں نے ایک دن ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے فارسی میں جو ہے وہ مجھے مولانا روم کی جو مثنوی ہے اس کے کچھ اشعار کے اردو میں ترجمہ کر کے دیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اورول پنڈی بار ایسوسی ایشن میں ایسے ہونہار آپ کے والد بھی وکیل ہیں جی جی، اور وہ میرا خیال ہے وہ بیرسٹر رب نواز نون جو وکیل تھے ان کا بیٹا بیرسٹر ہے، وہ چیمبر وہ آپ چلا رہے ہیں۔ جی وہ ملک رب نواز نون لا چیمبر۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ سر آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو اگر ہم قرآن سے شروع کریں تو مثال کے طور پر ایک لفظ ہے قرآن کا اولئک علی ھدی من ربہم، تو اس کو ہم گرامر کے لحاظ سے کس طریقے سے اس کی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں؟ جی سر، یہ بڑا ماشاءاللہ آپ کا اچھا کوسچن ہے۔ آپ نے ہمیشہ جب بھی کوئی، اور یہ تقریباً تمام لینگویجز اسی طرح ہوتی ہیں، جب ایک سینٹنس آتا ہے، ایک جملہ آتا ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں اس کے الگ الگ جو ورڈ آتے ہیں جن کو عربی میں کلمات کہا جاتا ہے ان کے بارے جانتے ہوں تو ہمیں اس کا ترجمہ ملتا ہے۔ جس طرح اگر میں اردو میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو میں کہوں کہ کتاب میز پر رکھی ہے۔ جی اب اس میں ہم جانتے ہیں کہ کتاب کسے کہتے ہیں، میز کسے کہتے ہیں، پر کسے کہتے ہیں، اور رکھی ہے یہ اس کی کون سی کنڈیشن یا کون سی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے اب اولئک علی ھدی من ربہم، اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اولئک کسے کہا گیا ہے، اللہ کا کیا مطلب ہے، ھدی کا کیا مطلب ہے، من کا کیا مطلب ہے، ربی کا کیا مطلب ہے، اور ہم کا کیا مطلب ہے۔ ربی ہم دو الگ چیزوں کو جوڑا گیا۔ اولئک سے مراد وہ اگر اس کو عربی گرامر میں دیکھا جائے تو یہ صرف وہ مذکر کے لیے بنتا ہے، لیکن قرآن مجید چونکہ ایک فصیح زبان میں، عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کی عربی ایک ایسی زبان یا ایک ایسے اسلوب میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا کہ عرب شعراء اور اس وقت کے جو عرب ادیب تھے وہ بھی اس کا کوئی جواب نہ لا سکے۔ تو جب اولئک کہا جائے گا تو اس میں مرد بھی مراد ہوں گے اور خواتین بھی۔ اولئک یعنی وہ سب۔ اولئک علی کا مطلب ہے پر، جسے آپ انگلش میں آن کہتے ہیں۔ اولئک وہ سب علی پر ہدن، اب ہدن جو ہے اس میں تثنیہ ہے، دو زبر لگی ہے۔ تثنیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی کلمہ ہے، یہ کوئی فعل نہیں ہے۔ کلمہ سے مراد جس طرح آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہدایت، رحمت، اب یہ کوئی فعل نہیں ہے۔ اگر ہدایت دینا بذات خود ایک فعل ہے، ہدایت کرنا، ہدایت جو ہے یہ اگر الگ آ جائے، سنگل آ جائے تو یہ ایک ناؤن ہے۔ ہدن سنگل آیا ہوا ہے، مطلب اولئک علی ہدی وہ سب ہدایت پر ہیں، من فرام سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو جب آپ قرآن مجید میں سمجھے، اگر آپ نے اولئک کو سمجھ لیا، اللہ کو سمجھ لیا، ہدن کا آپ کو پتہ چل گیا کہ تثنیہ آیا تو یہ کلمہ ہے، من کو سمجھ لیا، رب کو سمجھ لیا، ربہم، ہم ادھر ضمیر میں نے آپ کو پہلے ضمیر کا بتایا تھا، ضمیر منفصل اور متصل، اب یہ ہم ضمیر متصل جڑا ہوا ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو یہ جب آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا تو آپ کو جو ایک مطلب عربی گرامر آتی ہوگی تو جو ایک ترجمہ آپ سمجھیں گے وہ بڑا ایکوریٹ، اور وہ بلکہ میں اگر کہنا چاہوں تو وہ
آپ وہ ترجمہ سمجھیں گے جو بات قرآن مجید کرنا چاہ رہا ہے۔ برعکس اس کے کہ آپ کوئی ترجمے کی کتاب لے کے پڑھیں تو اس میں آپ کو ایک ترجمہ لکھا ہو تو مل جائے گا، لیکن آپ خود جو سمجھیں گے ایک ایک کلمے کا مطلب، تو آپ کو قرآن مجید کا بہت ڈیپ معنی ملے گا۔ جی جناب، یہ ہمارے ساتھ ہاشم صاحب آج آپ کو عربی گرامر اور وہ بھی قرآن کے آیات کے حوالے سے، اگر آپ قرآن فہمی کا آپ دلچسپی رکھتے ہیں، جو کہ یقیناً ہر مسلمان اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، لیکن شاید ہم اس طرف ہمارا بدقسمتی میں دوبارہ کہوں گا ہے کہ اس طرف ہم آتے نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن کو اس کا جو صحیح مفہوم ہے اس کو سمجھنا چاہیں تو پھر ہمیں یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو گرامر ہے، اس لیے کہ قرآن ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم طاقوں پہ رکھ دیں، اس کو ایک متبرک چیز کے طور پر، بلکہ یہ ایک یونیورسل پیغام ہے اور آخری کتاب ہے ہمارے آخری نبی کی طرف سے ہمارے لیے، جس کو ہم اس کا کما حقہ فریضہ اس طریقے سے انجام دے سکتے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ قرآن اصل میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور جس وقت اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی تو ہم بہت ساری جو ہمارے لیے مشکلات ہم دیکھتے ہیں تو ان سے ہم نجات پا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے صرف ایک اتنا عرصہ ہو گیا کہ جو ہمارے پاس ترجمہ ہو کے آ گیا ہم ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یقین کریں ہمیں نا جب تک کہ اس کی گہرائی کو ہمیں معلوم نہیں ہوگا، آپ صرف اردو ہی دیکھ لیں، ہمیں اگر فرض کیا کوئی مشکل اردو ہو تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، تو عربی ہمیں کہاں سے سمجھ آئے گی؟ ہمارے کتنے بچے ہیں روٹس میں پڑھ رہے ہیں، بیکن ہاؤسز میں پڑھ رہے ہیں، فیوچر ورلڈ بیری آف فیز 8 میں، یعنی ہم دنیا میں ہر قسم کا علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہم مسلمان ہیں سوری، تو ہمارے لیے یہ شد و مد سے ضروری ہے کہ ہم اپنی جو آنے والی جنریشن ہے اس کو اس تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ یہ ہمارا ایک ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس قرآن کو رہتی دنیا تک اور دوسرے لوگوں تک پھیلانا ہے۔ اس انداز سے ہم یہ بھی ایک ہمارا جو پریچ ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ کرسچنز دیکھیں، ان کے جو ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں، ان کے جو مشنریز ہوتے ہیں وہ اپنا اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم صرف اس بات سے کہ ہم جو ہے وہ 6 باتیں وہ تبلیغی جماعت والوں کی، یا وہ مطلب ہمارے جو اتنے اور مسالے کا کیا عجیب وہ ان کے کام ہوتے ہیں، کیا یہ اسلام رہ گئے؟ یہ تو یا مزاروں پہ چلے جائیں، کیا یہ اسلام ہے؟ تو میں کہتا ہوں اسلام کی ہم نے پتہ نہیں کیا نہ کیا شکل، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اگر ہم اس قرآن کو سمجھ لیں تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگلی نشست کے لیے میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا اپنے دوست بھائی ہاشم کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف دے۔ میں ہوں اشفاق احمد، دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل اشفاق احمد ملک کے نام سے ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ہر دفعہ ایک نئے چہرے کے ساتھ اور نئے زاویے کے ساتھ روشناس کروں۔